نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. برادران اسلام، اس صورت سے متعلق تھوڑا سا ترجمہ اور مفہوم عرض کیا جا رہا تھا. اس آیت میں اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے اور آپ کے لیے بلند فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی. دو مرتبہ یہ بات ہے اس میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس بے شک مشکل کے ساتھ، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. جب آپ فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف فرغب، متوجہ ہو جائیں، راغب ہو جائیں. یہ آیتوں کا ترجمہ ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضائل بھی بیان فرمائے گئے ہیں، اور آپ کو ایک دو باتیں فرمائی گئی ہیں، اس سے امت کو بھی تعلیم مقصود ہے. اور ہر بات میں امت کو تعلیم ہوتی ہی ہے. آپ کے اگر فضائل بیان فرمائے جا رہے ہیں، آپ کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، تو بھی امت کو اس میں تعلیم. رفع ذکر یعنی بلندی مرتبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا. کچھ پہلو اس کے ذکر کیے گئے تھے، بہت سے پہلوؤں سے اس میں غور کیا جا سکتا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے غور کرنے کا کہ ان کی تربیت سے ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں کہ وہ شخصیتیں خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑی چیز ہوئی. ان کا مقام خود بہت بلند ہوا. ظاہر ہے کہ جس کی تربیت سے ان کا مقام بلند ہوا، وہ بڑے مرتبے کی ہوگی. وہ تربیت کرنے والا یقیناً بلند مرتبہ ہوتا ہے، اس کا ذکر بلند ہوتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کی مدح سرائی کی جاتی ہے. اور پھر پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں میں سے کسی بھی حصے کو کسی نے اپنایا تو اس کو بڑائی ملی. تو جس نوعیت کی اس کو بڑائی ملی، تو جس نسبت سے ملی، وہ بڑائی میں اضافہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی بڑی وہ شخصیت تھی، کتنا بڑا ان کا مقام تھا. تو شخصیتوں کے اعتبار سے غور و فکر کر کے رفعنا لک ذکرک کا ایک مطلب اور بھی سمجھا جا سکتا ہے. حضرت صدیق اکبر کو جو صدیق اکبر کا مقام ملا، قطبیت کا مقام ملا، صدیقوں کے بھی سردار ہونے کا مقام ملا، ہر قسم کے فتنوں کے مقابلے کا مقام ملا. رہتی دنیا تک صدیق اکبر کی خلافت وہ نمونہ رہے گی، حتیٰ کہ دشمن بھی اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ دشمن بھی استفادہ کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں مشہور ہے، جو ہندو لیڈر گزرا ہے، اس نے یہی کہا کہ اگر صحیح سیاست ہے اور اگر صحیح حکومت چلانا ہے تو ابو بکر و عمر کو سامنے رکھنا ہوگا. ہندو لیڈر نے بیان دیا ہوا ہے اپنے باضابطہ پرانے اسٹیٹمنٹ میں.
یعنی بابا قوم جو سب سے بڑا ہے، جس کی ہر بات اٹھا کے رکھتے وہ لوگ، اس کی ملفوظات میں یہ بات ہے، اس کی کہی ہوئی باتوں میں یہ بات پرنٹڈ ہے بعض اب۔ اگر ہم کو حکومت صحیح چلانا ہے تو ابو بکر عمر کو سامنے رکھنا ہوگا۔ صدیق اکبر کو صدیق اکبر کا مقام ملا۔ عمر فاروق کو کس نے بنایا؟ جن کی خالہ اس بات پہ انہیں مارا کرتی تھی کہ تجھے اونٹنی چرانے نہیں آتا تو بڑا ہو کے کرے گا کیا، اس پہ جس کو پٹائی ہوتی تھی اس کو عمر فاروق بنا دیا، فارق بین الحق والباطل بنا دیا، اس کا دبدبہ اور شوکت ساری دنیا میں عام فرما دیا، اس کے تابع ہوائیں کر دی، اس کے تابع پانی کر دیا، اس کے تابع زمین کر دی۔ حضرت عمر فاروق صرف انسانوں پہ حکومت نہیں کرتے تھے، وہ ہوا پہ بھی کرتے تھے، وہ زمین پہ بھی کرتے تھے، وہ پانی پہ بھی کرتے تھے، آگ پہ بھی کرتے تھے۔ عناصر اربع پر ان کی حکومت ثابت ہے نصوص سے بعض کا روایتوں۔ آگ نکلی تھی مدینہ منورہ سے تو تمیم داری کو بھیجا تھا کہ اس کو مار مار کے اندر کر کے آؤ، تو مشہور ہے۔ حضرت تمیم داری نے کہا کہ حضرت میں یہ کام کہاں، اتنی بڑی آگ تھی جو پہاڑوں سے اوپر جا رہی تھی، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کہنے کا میں تم سے کہہ رہا ہوں تم کرو یہ کام، اور چھڑی لگے اس کو مار کے وہیں اس کو داخل کر دو، یہاں سے یہ نکلی۔ وہ اس کو چھڑی لے کے ہکاتے تھے جیسے جانور کو ہکایا جاتا ہے، اور اسی پہاڑ کے دامن میں اس کو اندر کر دیا، جس کھائی میں سے اور جس غار میں سے وہ نکل کے برآمد ہو رہی تھی۔ دریائے نیل کو چٹھی لکھ دی کہ تجھے چلنا پڑے گا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو تجھے رکنے کا حق نہیں ہے، اور اگر تو کسی اور کے حکم سے چلتی ہے تو تیری ہم کو ضرورت نہیں۔ اور حضرت سعد کو لیٹر لکھ دیا تھا کہ یہ چٹھی خود دریا میں دے دینا، دریا پڑے گا۔ ان کے امیر لشکر وہ ساریہ، وہ میدان جنگ کو لے کے لشکر کو لے کے گئے ہوئے تھے، بہت دور تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، وہیں سے فرمایا ساریہ پہاڑ کے دامن پر پہاڑ کی خبر لو، دشمن ادھر سے آ رہا ہے۔ اور یہاں سے حضرت ساریہ کے کان میں اسی وقت پڑی بات ممبر پہ تھے، وہ جنگل بہت دور، سینکڑوں میل دور، یہ ہوا پہ ہی حکومت تھی اور کس پہ بھی۔ ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو اس کو پیر مار کے روک دیا تھا کہ ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر عمر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے عمر فاروق کو عمر فاروق کس نے بنا دیا۔ آخر وقت میں تو ان کے رعب اور ہیبت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ آگے چلتے تھے، کسی ضرورت سے اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو لوگ گھٹنے کے بل گر جاتے، ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کی آنکھوں کی تاب کی ہمت نہیں تھی۔ اور عمر کے واقعات مشہور ہیں کہ کوئی آدمی ٹھہر نہیں سکتا تھا ان کے دیکھنے پر۔ آخر میں تو ان کا رعب اور ان کی ہیبت اتنی لوگوں پر، یعنی ایسا تاثر تھا، ایسی عقیدت اور محبت تھی، اور ان پر اللہ کا خوف تھا، اس کا اثر مخلوق پر اتنا تھا۔ اللہ کا خوف بہت کان وقافا علی کتاب اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی کتاب پر سب سے زیادہ ٹھہر جانے والا جو بندہ تھا وہ عمر فاروق تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وصال پر فرمایا کہ علوم کے 10 حصے کیے جائیں گے تو 9 حصے عمر اپنے ساتھ لے کے گئے، ایک حصے میں ہم لوگ ہیں۔ علی نے ان کے بارے میں فرمایا، اندازہ لگائیے آپ۔ تو عمر فاروق کو عمر فاروق کس نے بنایا؟ عثمان غنی کو عثمان غنی کس نے بنایا؟ ذی نورین کس نے بنایا؟ احیاہم کے وصف کس کو دیا گیا کہ فرشتے بھی جس سے شرماتے ہوں؟ علی مرتضیٰ کو علی مرتضیٰ، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب کس نے بنایا؟ حضور ہی کو تو ربیب تھے وہ۔ عشر مبشرہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اصحاب بدر و حنین ہیں، اصحاب بیت رضوان ہیں، اصحاب خندق ہیں، حضرات صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفعت شان کا اندازہ فرمائیے کہ آپ کی تربیت سے ایسی ایسی شخصیتیں وجود میں آئی کہ کسی ایک شخصیت کا بھی مقابلہ کوئی دوسری قومیں نہیں کر سکتی۔ یہ جو اسلام میں یہ نہیں ہے نا کہ بھئی کسی آدمی کے پیدا ہونے پر، کسی آدمی کے وفات پر منانا نہیں، کسی کا ڈے منانا نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اسلام نے اتنی بڑی بڑی شخصیتیں پیدا کی ہیں کہ ایک سال بس نہیں ہوتا اس کو، روزانہ ایک کا کرے تو بھی، روزانہ 2 کا کرے تو بھی بس نہیں ہوتا، روزانہ 10 کا کریں گے بھی تو بس نہیں ہوگا، تو اب چھٹی ہی مناتے ہو بچے، کام کچھ بھی نہیں رہے گا۔
اور اگر کسی کا کیا کسی کا نہیں کیا تو جس کا نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ نہیں کیا؟ وہ دوسروں کے لیڈر سے کچھ کم تھے ہو؟ ایسی ہے، ایسی بات ہے اصل وہ. یعنی ایک بات یہ بھی ہے اس کی، ایک ریزن یہ بھی ہے اس کا. اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آئی ہیں دنیا کے اندر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بس توجہ سے، آپ کی نظر مبارک سے، آپ کے فیض صحبت سے، آپ کے دیدار کی برکت سے، آپ کے چاہ لینے کی اور دعا کر دینے کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو اوج ثریا سے یہ آگے پہنچا دیا. نجوم ہدایت، ہدایت کے ستارے بنا دیے ان کو، کہکشائیں بنا دی. اللہ پاک نے میرے دوستوں ایسی شخصیت، ایسا آپ کا فیشان ایسا ہوا. جب صدیق اکبر کا ذکر ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ ریلیٹڈ ہیں، وہ خادم ہیں، وہ غلام ہیں، وہ صاحب الغار ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں. تو ظاہر ہے کہ غلام کا یہ حال ہوگا تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ جب عمر فاروق کے کارنامے دنیا دہرائے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چھوڑ دے گی؟ جب عثمان غنی کے کارنامے دنیا کے سامنے آئیں گے تو سرکار کو کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ جب حیدر کرار کے کارنامے دنیا میں آئیں گے اور ان کے اوصاف بیان کیے جائیں گے تو سرکار کو کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ ہے رفع ذکر. صحابہ جیسی مقدس جماعت ایسی بنائی سرکار، اللہ پاک نے آپ کے دست مبارک پر تربیت دے دی جن کی آپ مربی اور یہ تربیت پانے والے، ایسی تربیت دینے والے اور ایسی تربیت پانے والے، جو اوصاف ان کے جبلی تھے، خلقی اور پیدائشی تھے، جس حریت اور آزادی کی وہ حفاظت کرتے آئے تھے صدیوں سے، جس شجاعت و بہادری کی وہ حفاظت کرتے آئے تھے صدیوں سے، جس صداقت و امانت کی وہ حفاظت کرتے آئے تھے صدیوں سے، جس سخاوت و فیاضی کی حفاظت کرتے آئے تھے وہ صدیوں سے، وہ سارے کے سارے اوصاف اسلام کے خادم کی حیثیت سے اور اسلام میں خدمت کی حیثیت سے قبول ہو گئے، جن کا مطلب نہیں ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے بگاڑ میں چل رہا تھا. 100 سال لڑ لیتے تھے، بہادری کا یہ حال تھا. نسلوں کی نسلوں کو وصیت کر جاتے تھے، شجاعت کا یہ حال تھا. ایک ایک کی تلوار پہ باضابطہ کندھا اور نام ہو جاتا تھا کہ اس تلوار سے کتنی گردنیں اڑائی گئی. یہ بہادری کا عالم تھا، لیکن وہ صفاقی میں ہو گیا تھا، وہ غلط روش میں چلا گیا تھا. اب کیا آپ نے تربیت فرمائی، ایسی تربیت ہوئی کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ شرق و غرب و شمال و جنوب سب یہاں سے وہاں تک نور ایمان سے مالا مال ہو گیا. ایک ایک صحابی میں اللہ پاک نے وہ اوصاف دیے. اچھا، اس صحابہ کے بعد جب دور آیا تابعین کا، طبع تابعین کا، طبع اتباع تابعین کا، اولیاء امت کا، علماء ربانی کا، علماء حقانی کا، مشائخ حقہ کا، تو پھر میرے دوستو جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی نسبت بڑھا لی، اس کی اللہ پاک نے اتنی عظمت و شان بڑھا دی. کیا شان ہے! آپ رفع شان کا اندازہ فرمائیں، ان کی عظمت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جس نے ان کے ساتھ اپنے کو جوڑ لیا تو اس کو وہ بلندیاں ملی، وہ عظمتیں ملی کہ دنیا میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ان کی عظمت و بلندی کا. کسی دوسرے مذہب میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اس چیز کو، ان کا خیال بھی پرواز نہیں کر سکتا وہاں تک. وہ عظمتیں ان کو ملی اور کسی ایک چیز سے وابستگی پر مل گئی. ساری دنیا امام بخاری کو یاد کرے گی، امام مسلم کو یاد کرے گی، امام ابو داؤد کو یاد کرے گی، امام نسائی کو یاد کرے گی، ابن ماجہ کو یاد کرے گی، مصنف عبد الرزاق کو یاد کرے گی، حاکم کو یاد کرے گی، عبداللہ کو یاد، بے شمار محدثین گزرے ہیں. ان کی شان کتنی بڑی، ان کی یادگار کتنی بڑی. کیا کرتے تھے بھائی؟ ان کا پیشہ کیا تھا؟ مصروفیت کیا تھی؟ پیشہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، اگر ان کو معلوم ہوتا تو اس کو کنفرم کرتے تھے کہ آپ ہی کی فرمائی ہوئی ہے کہ نہیں. بس اتنا ہی کام تھا ان کا. جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی حفاظت کی لیے قد و کاوش کی، اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کا نام روشن کر دیا. اور جو دنیا کے بعد ان کو ملا ہو تو انسان اس کا خیال بھی نہیں کرتا. برس آور تک امام بخاری کی خبر سے مشکل خوشبوئیں اٹھتی تھی، لہر اٹھتی تھی، اس پر چاہے جا کے مشاہدہ کرتا تھا. اندازہ لگائیے، صرف اس وجہ سے الفاظ کی حفاظت کر دی. اور وہی اکیلے نہیں، جتنے محدثین گزرے ہیں، ان سے پہلے جو محدثین گزرے ہیں، ان کے بعد میں جو محدثین گزرے ہیں، جنہوں نے ان کے معانی کے بعد فکر کر لی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت الفاظ ہیں حدیث کے، اس میں سے کیا مسئلے نکلتے ہیں، کیسے اجتہاد کیا جائے. امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام مالک ہیں، کروڑ بندے ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں. تقلید کے معنی کیا ہے؟ تحقیق پر، کسی کے ریسرچ پر، کسی کی تحقیق پر جو قرآن و حدیث میں انہوں نے کی ہے، ٹرسٹ کرنا.
تقلید کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کر ان کی بات ماننا. اللہ رسول کی بات میں جو ورک انہوں نے کیا ہے، جو ریسرچ انہوں نے کیا ہے، جو تحقیق کی ہے، اس پر ٹرسٹ کس پہ کرو گے؟ تو جس پہ کرو گے اس کی تقلید کرتا ہے بندہ. اب یہ امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ پہلی ہی صدی کے ہیں، وہ سن 80 میں ان کی پیدائش ہے. صحابہ کو دیکھا ہے انہوں نے، 19 صحابہ کرام کو دیکھا ہے، پہلی ہی صدی کے. جب سے لے کے آج تک کروڑ آدمی ان کی تحقیق پر اعتماد کر کے عمل کرتا ہے، ان کو اپنا امام مانتا ہے، ان کو اپنا مقتدا مانتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا غور و فکر کر کے اس میں سے جو مسائل نکلتے ان کو نکال کے بتا دی. اس بحر رفتار میں، اس سمندر بے کنارہ کے اندر جو موتیاں ہیں، جو ہیرے ہیں، جو زبرجد ہیں، جو زمر، ان کو نکالا. جو اس میں سے جو مونگے ہیں وہ جو نکالا، مسائل کی شکل کے اندر، احکام کی شکل کے اندر، قیامت تک کے واسطے نام روشن ہوں گے. جن لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور روحانیت اور تزکیہ نفوس اس شعبے پر کوئی کام کیا، کوئی محنت کی، اپنے کو وابستہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے کو داخل کیا، ان کے جارود کشی کو اپنے لیے سعادت سمجھا، ان کے در ابدت کی جارود کشی کو، جھاڑو دینے کو، ان کے روضے مبارک، ان کی خدمت میں رہنے کو اور ان کی غلامی میں اپنے کو داخل کرنے کو جنہوں نے سمجھا، بڑی بات. اللہ رب العزت نے ان کو وہ عظمتیں دی میرے دوستو جس کا کوئی انداز نہیں کیا جا سکتا. حق تعالی شانہ کا ایک معاملہ ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ بہاؤدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اگر ادھر سے چلیں گے آپ حبیب اعظمی ہیں، فضیل ابن عیاض ہیں، حسن بصری ہیں، اوپر تک اگر چلے جائیں عبد الواحد ابن زید ہیں، حسن بصری ہیں، اور ادھر آ جائیے حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء ہیں، حضرت شاہ عبد القدوس ہیں، حضرت شاہ احمد ہیں، عبدالحق رضولوی ہیں، حضرت ذوالنون مصری ہیں، فلاں بزرگوں کی کوئی ایک دو فہرست ہے. کوئی ایک شہر کے اندر جو بزرگان دین آئے ان کی فہرست بنائی گئی تو کتابیں تیار ہو گئی. کیا کرتے تھے میرے دوستوں کہ صدیاں گزر گئی اور ان کی عقیدت سے ہمارے دل آج تک بھی بھرے ہوئے ہیں. صدیاں گزر گئی اور ان کی آستانوں پہ آج تک مسلمان اور غیر مسلم دونوں حاضر ہونے کو سعادت سمجھتے ہیں. صدیاں گزر گئی، ہمارے انڈیا کے اندر تو ان کے دولت خانے پہ حاضر ہو کے چادر چڑھانا یہ ووٹ کو چیک کرنے یعنی کیش کرنے کی خانہ میں آتا ہے. جتنے پرانے لیڈر ہیں ہمارے ہندو کے سب جاتے ہیں اور بعد اب تو فوٹو ووٹو ڈالتے ہیں کہ سب اس نے فلاں کی مزار کے اوپر حاضری دی اور وہاں چادر چڑھائی اور گل پیش کیا اور یہ کیا. وہ اس سے اپنے ووٹ کیا یعنی اپنی قیادت اور سیادت آج کیش کراتے ہیں. جن کے مزارات سے ان مزارات والوں کی عظمت کا آپ اندازہ کرو کہ ان کو گزرے ہوئے بھی صدیاں گزر گئی. ایک امریکن یا کوئی ایسے یورپین جو ہے وہاں پہنچا تھا ہسٹری لکھنے کے واسطے، تو خواجہ صاحب کی مزار پہ گیا وہاں اجمیر شریف. وہاں سے واپس آ کر اس نے لکھا کہ میں نے ایک عجیب آدمی دیکھا ہے کہ جو دنیا میں تو نہیں ہے لیکن سب پہ حکومت کر رہا ہے. یعنی کہ میں نے ایک ایسی عجیب قبر دیکھی ہے کہ جو دنیا میں صاحب قبر نہیں رہتے ہیں لیکن سب پہ ان کی حکمرانی ہے. کیا کرتے تھے میرے دوستو یہ لوگ؟ کیا خوبی تھی ان کی خوبی یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو پیار و محبت سے اپنا لیتے تھے. ایک ایک سنت کے پیروکار تھے. اپنے انا کو اپنے انانیت کو ختم کر دیا تھا ان کی خاطر سے کہ وہ ہم تو فنا کے رسول ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. جو رسول کی منشا وہ ہمارا منشا، جو ان کی چاہت وہ ہماری چاہت، جو ان کی نامرضی وہ ہماری نامرضی. جیسے وہ کھائے تھے ویسے کھائیں گے، جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھیں گے، جیسے کمایا تھا ویسے ہی کمائیں گے. تربیت لے لی، ٹریننگ لے لی، تزکیہ نفوس کر لیا. تو جو جڑ گئے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نوعیت سے بھی جڑ گئے میرے دوستوں ان کو وہ عظمتیں ملی کہ آدمی اندازہ نہیں کرتا. اور عظمتیں اس انداز کی ملی، ایسی نہیں ہے کہ ایک عظمت مل گئی نام مشہور ہو گیا پبلسٹی ہو گئی، ویسے ہی نہیں. کارنامے ویسے، حقائق ویسے ہیں، کارنامے ویسے ہیں جن کو دیکھنے پر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اجمیر آ کے جلوہ افروز ہوئے، آپ کو وہاں سے مدینہ منورہ سے بتایا گیا آپ وہاں جاؤ. یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب وہاں پہنچے کہا کہ تم اجمیر جاؤ، سندھ میں جاؤ، اجمیر میں وہاں دین کا کام کرو. کہا کہ میں تو اجمیر کیا چیزیں نہیں جانتا.
میں تو کبھی ہند بھی نہیں گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اشارہ کیا ان کو منام میں کہ یہ دیکھو یہ ہے اجمیر. ٹھیک اس جگہ پر آگے بیٹھے جہاں سے مدینہ منورہ سے ان کو منام میں بتایا گیا تھا. اب اندازہ لگائیے. وہاں آ کے جلوہ افروز ہو گئے. بڑی لمبی کہانی ہے اس زمانے کا. جو راجا تھا کسی مسلمان کو پلٹنے نہیں دیتا تھا, ہمیشہ بتا دینا, وہاں سے خروج اخراج کر دینا, جلا وطن کر دینا یا مروا دینا, ایسی کہانیاں چلتی رہتی تھیں. یہ جا کے بیٹھ گئے کہنے کے بس ہم تو کسی اور کے حکم سے بیٹھے ہیں, زمین چل رہا دما چل رہا ہے, آسمان اور زمین چل جائے گا, بندہ نہیں چلے گا یہاں سے. قصہ ختم. بادشاہ کو کہہ دیا انہوں نے. آپ کو پتا ہے کہ بہت لمبی کہانی ہے اس میں. پھر راجا داہر, راجا کیا نام ہے اس کا, راجا تھا ہاں, پرتھوی راج نے 40 جادوگروں کو جمع کیا ان کے مقابلے کے لیے. 40 جادوگر اس وقت کے ٹاپ کے, ان کو جمع کیا کہ اس آدمی کا مقابلہ کرو, اس کو یہاں سے جانے کا مجبور کرو اور نہ یہ اسلام پھیلا دے گا. جب وہ اپنے 40 آدمیوں کے ساتھ ان کا جو سادھو دیو تھا بڑا آدمی وہ بھی پہنچا تو دور سے حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا, جو رومال تھا اس کو اپنے چہرے پہ ڈال دیا. تو وہ سادھو دیو نے دور سے کہا کہ وہ بڈھے ہم کو دیکھ کے شرماتا ہے, جھیپتا ہے, کپڑا ہٹا, ہم تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے. تو خواجہ صاحب نے چہرے کے اندر کپڑے کے اندر سے یہ فرمایا کہ جی آپ سے بات کرنے کی ہی تیاری کر رہا ہوں, میں آپ سے بات کرنے کے لیے ہی تیاری کر رہا ہوں. جب وہ 40 کے 40 قریب آئے, حضرت خواجہ صاحب نے کچھ نہیں کیا, صرف اپنا چہرے سے کپڑا ہٹا دیا. جیسے ہی نگاہیں ان 40 جادوگروں پہ پڑی ہیں, 40 کے 40 مسلمان ایک طرف ہو گئے. صرف دیکھنے پر جن سے ہدایت پھیل گئی. ہدایت کو صرف دیکھنے پر مان لیا. ان کی محبوبیت کا, ان کے مقرر خاص ہونے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت اور جس کا فیضان ان کو تھا, اس کی طاقت کا اندازہ فرمائیے. اور وہ اس وقت کے ٹاپ کے, یہ بھی نہیں کہ ایسے ویسے تھے جن کے اوپر ایک معنی میں ڈپینڈ تھا ہندوستان کی ہدایت کا, ضلالت کا مطلب. اگر یہ پھسل جاتے ہیں تو پھر یہاں ہدایت عام ہو جائے گی, یہ جم جاتے ہیں, یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہدایت نہیں پھیل سکے گی. جن پر یہ تھا ایسوں کو دیکھ کے مسلمان کر دیا خالی. میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ یہ جو بمبئی کے جو ہمارے وہ ہیں حاجی علی بابا شاہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کا مزار بھی ہے, وہ اصل میں وہ سادے دیو ہی ہیں, بعد میں وہ حاجی علی بابا ہو گئے. ارے بھائی اتنا تیز مت جا بندے, ایسے لے کے جاؤ, اس کے بغل مت جاؤ. یہ لوگ تقریر سننے میں ہیں, بولیں گے کہ ہم سن رہے ہیں. بولنا نہیں, ادھر سنو, بعد میں ادھر ڈالو پہلے. بھائی برائے مہربانی تعاون کریں, دل کھول کے تعاون کریں, مسجد کا کام کروا دیں جلدی سے, اللہ پاک آپ لوگوں کے ذریعے. تو میرے دوستوں میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ہم اس بات پہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری نیک نامی کتنے ہیں, ہماری مقبولیت کتنے ہیں, ہماری محبوبیت کتنے ہیں. ہم سمجھ رہے کہ ہم امریکہ آ گئے تو مقبول ہو جائیں گے, ہم نے 4 پیسے جمع کر لیے تو محبوب ہو جائیں گے, ہم نے کسی سبق میں اپنا مکان بنا لیا تو ہمارا نام ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ نہیں ہوگا, یہ سب خاص میں مل جائے گا. محبوبیت اور مقبولیت اور نیک نامی مخلوق کے اندر بھی اور خالق کے یہاں بھی, زمین پر بھی اور آسمان میں بھی, وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے وابستہ ہے. یہ تاریخ پوری اس بات کی شاہد ہے, واقعات پورے اس بات کے گواہ ہیں. یہ نشرہ جب شرح صدر ہو جائے اور جب حضور پاک اور آپ کی اتباع میں ایک مسلمان کا بھی شرح صدر ہو جائے حقائق پر, اور مطلب وزر ہو جائے, آپ کی اتباع میں مسلمان اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے لگ جائے, تو پھر میرے دوستوں اس مسلمان کے لیے بھی رفع ذکر, اس کے لیے بھی نیک نامی ہے, اس کے لیے بھی شہرتیں ہیں, اس کی نسلوں پر سلام بھیجا جائے گا میرے دوستوں, اگر یہ سچی غلامی میں آ جائے. یہ سبق ہے اس میں. اور یہ فرمایا کہ دشواریاں ہیں, دشواریوں کا کیا ہے, اس کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی نا اس میں. فرمایا کہ ان مع العسر یسرا, ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے. اور علماء نے لکھا ہے اس کی تفسیر کے اندر کہ یسرن جو ہے نا بغیر الف لام کے ہے, اور العسر جو ہے نا وہ الف لام کے ساتھ ہے. ان مع العسر, تو عسر کے اوپر الف لام ہے, پہلے میں بھی ہے دوسرے میں بھی ہے. اور یسر کے اوپر الف لام نہیں ہے, ایک نکرہ ہے ایک معرفہ ہے. اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب نکرہ بولتے ہیں تو وہ الگ الگ مراد ہوتا ہے 2, اور معرفہ الف لام کے ساتھ بولتے ہیں تو وہ 2 ملا کے ایک ہی مراد ہوتے ہیں. تو پہلے لفظ میں جو عسر ہے وہ بھی وہی مراد ہے, بعد میں جو ہے وہ بھی وہی مراد ہے, اور پہلے میں جو یسر ہے وہ الگ مراد ہے, بعد میں جو ہے وہ الگ مراد ہے. یعنی ایک دشواری کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں.
ایک مشکل کے بعد 2 راحتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. پہلے بھی راحت ہوگی، بعد میں بھی راحت ہوگی. تھوڑی سی تکلیف ہوگی اور بعد میں راحتیں ہو جائیں گی. تو دین پر چلنے میں، سنتوں پر چلنے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں، اور دوسرے اس کے علاوہ دنیا کے حالات میں، معاشی مسائل میں اور دیگر امور کے اندر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. مسلمان اللہ پہ بھروسہ کرے اور اپنے کام میں لگا رہے. انما العسر یسرا اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح. جب تجھے مصیبتیں پریشانیوں میں ڈالے تو شاعر کہتا ہے تو پھر علم نشرح میں تو غور کر. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح میں غور کرو. فعسر بین یسرین، 2 آسانیوں کے بیچ میں ایک مشکل کا ذکر ہے. اذا فکرتہ فافرح، جب تو یہ سوچ لے تو خوش ہو جا کہ آپ تعالی شانوں کی طرف سے جو آزمائش کسی بھی لہر سے مسلمان کو آئے انشاءاللہ العزیز اس میں ایک نہیں 2 قسم کے راحتیں اور 2 قسم کے راستے اللہ پر نکالے گا. آخر کا جو حصہ ہے تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے، سنتیں پڑھ لیجیے.